المتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كما أحباب وزبا بني الصلاة والسلام على سيدنا وعلى آله وصحبه يا سيدنا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و صلات کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی کے بعد میرے محترم بزرگوں اور معزز دوستوں کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم سامعین کرام، درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بے پناہ اپنی رحمتیں اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ لیکن میرے محترم سامعین کرام، یہاں پر یہ غور طلب بات ہے کہ جو بندہ درود و سلام پڑھتا ہے اس کو تو بے شمار رحمتیں حاصل کرنے کا موقع نصیب ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بندہ درود پاک نہیں پڑھتا تو اس کو کوئی نقصان ہی نہیں پہنچتا ہے۔ جو بندہ نقصان کہتا ہے کہ میں درود پاک نہیں پڑھتا ہوں مجھے نقصان نہیں پہنچتا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جو بندہ درود پاک نہیں پڑھتا ہے، جو بندہ درود پاک پڑھنے میں بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، حتیٰ کہ جب حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی آتا ہے تب بھی درود و سلام نہیں پڑھتا ہے، اس کو کیسا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ ایک حدیث میں بیان فرمایا گیا، اکثر بات آپ نے سنی ہوگی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رات کے آخری پہر میں، یعنی جو سحری کا وقت ہوتا ہے، کوئی کپڑا سلائی کر رہی تھی کہ اچانک سے چراغ گل ہوا اور سوئی جو ہے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ اب جب سوئی گر گئی تو اب ڈھونڈتی رہی، تلاش کرتی رہی، تب کوئی ایسے اسباب تو مہیا نہیں تھے کہ ٹارچ اوپن کر لی جاتی یا پھر لائٹ چلے گی تو یو پی ایس اوپن ہو گیا، یو پی ایس بند ہوا تو جنریٹر اوپن کر لیا، تو تب تو ایسے اسباب مہیا نہیں تھے۔ تو اس وقت آپ سوئی کو تلاش کرتی رہی لیکن سوئی تلاش نہ ہوئی، حتیٰ کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے پہ میرے کمرے میں داخل ہوئے، کمرہ جو ہے جگمگ جگمگ ستاروں کی طرح چمکنا شروع ہوا۔ کسی نے پوچھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرہ کتنا چمک رہا تھا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کیا بتاؤں، حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی مکھڑے کی وجہ سے حضور کے چہرے سے ایسی روشنی نکل رہی تھی کہ چودھویں کے چاند میں بھی تھی چمک نہیں تھی جتنی حضور جانے جانا کے چہرے میں چمک۔ اتنی چمک تھی کہ میں نے اس چاندنی کی چمک کے اندر اپنی سوئی کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اب یہاں تک تو آپ نے بعض اوقات سنا ہوگا، 12 مرتبہ یہ حدیث سنی ہوگی، لیکن آگے والی جو حدیث ہے نا، آگے والے جو جملے ہیں یہ نوٹ کرنے والے ہیں، ان باتوں کو ایکسیپٹ کرنا ہے، قبول کرنا ہے، یہ کون سی بات ہے؟ دیکھیں یہاں تک تو ٹھیک، حضور جانے جانا جیسے ہی کمرے میں جلوہ فروز ہوئے، حضور کا چہرہ انور جگمگ جگمگ ستاروں کی طرف مہکنا شروع ہو گیا، روشن ہونا شروع ہو گیا۔ تو پیارے آقا کی بارگاہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ کا چہرہ کتنا خوش ہے، آپ کا چہرہ کتنا روشن ہے، سبحان اللہ الحمدللہ، اتنا پیارا چہرہ آپ کا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ کل بروز قیامت کچھ بد قسم لوگ، بد نصیب لوگ
ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میری زیارت سے محروم کر دے گا، میری زیارت سے محروم کر دے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ چونک اٹھی، یکدم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا ایسا بد نصیب شخص ہے کل بروز قیامت آپ کے چہرے کو نہ دیکھ سکے گا؟ یا اللہ ایسا بدبخت، یا رسول اللہ ایسا بدبخت وہ ہے کون شخص؟ تو پیارا آقا نے فرمایا وہ شخص جو بخل کرتا ہے۔ یا رسول اللہ بخل کس چیز میں کرتا ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا جو شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، میرا نام لیا جائے اور وہ شخص مجھ پر درود و سلام نہ پڑے، وہ بندہ بدبخت ہو جائے گا۔ اور بخل کرے گا جو اس طرح بخل کرے گا تو بخیل کی جو کل بروز قیامت سزا بیان کی گئی یہ فرمائے گی کہ اس کو محبوب کے چہرے سے محروم کر دیا جائے گا۔ اب مجھے آپ بتائیں سارے طرح غور و فکر کریں کہ یار اس وقت میدان معاشر میں جب باپ اپنے بیٹے کو نہ پہچانے گا، ماں اپنے اکلوتے جگر کو ایک نیکی نہ دے گی، اس وقت اگر آمینہ کے لال نے بھی اپنا رخ تبدیل کر لیا تو ہم کس در پہ رہیں گے؟ وہ در کہ جہاں پر 1,24,000 کے پیش پیغمبر کھڑے ہوں گے اور سب یہ کہہ رہے ہیں لا ادری اذهبوا الى غیری اذهبوا الى غیری، میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ۔ اس وقت اگر آمینہ کے لال نے بھی ہم سے رخ پھیر لیا تو اس وقت بندہ کہاں جائے گا؟ اس وقت محبوب کے دامن میں اگر اس کو جگہ نہ ملی تو اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا؟ ارے محبوب کے صدقے ہی تو ہمیں جنت ملتی، محبوب کے صدقے ہی تو ہم نے پیچھے پیچھے جنت میں جانا۔ محبوب کا ٹھنڈا سایہ نصیب ہوگا تو پھر ہی ہماری مشکلات کو آسانی میں تبدیل کیا جائے گا نا۔ اگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، ارے انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ جب کل روز قیامت محبوب نے اپنا رخ چینج کر لیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے فرمایا گیا کہ دنیا میں رہتے ہوئے حضور کا درود و سلام پڑھتے رہے، اور سب سے اہم ترین بات کہ جب بھی حضور کا نام نامی پکارا جائے تو فوراً درود و سلام کے نذرانے حضور کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اب ہم بھی ایک نیت کرتے ہیں، ابھی ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں کہ آج تو مبارک دن بھی ہے نا، جمعہ کا دن بھی ہے۔ حضور نے فرمایا جمعہ کا دن جو مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے اس کا درود و سلام میں خود سماعت فرماتا ہوں۔ سب مل کے پڑھیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محترم سامعین کرام، ہر شخص کی یہ دنیاوی خواہش ہے، یہ تمنا ہے، یہ آرزو ہے کہ مجھے جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے۔ بحیثیت مسلمان ہونے کے یہ انسان کے لیے، مسلمان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، اس کے لیے بڑی بڑی خوشخبری ہے کہ اس کو عذاب الہی سے بچا کر، قیامت کی اور جہنم کی ہولناکیوں سے بچا کر جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے۔ یہ بڑی ہی خوش نصیبی کی اس کے لیے بات ہے، اور بندہ کی تمنا بھی رکھتا ہے کاش کہ مجھے جنت نصیب ہو جائے، مجھے جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے۔ ہاں اگر کسی کو خوشخبری مل جائے دنیا میں رہتے ہوئے کہ جناب صرف یہ زندگی یہ ہے، جیسے آپ کی موت آئے گی ایک قدم آپ کا دنیا میں ہوگا، دوسرا جنت میں رکھ دیا جائے گا، وہ بندہ کتنا خوش ہو، کتنا خوش ہو جس کو جنت مل جائے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر سعادت کی بات تو اس شخص کے لیے ہے کہ جس کو جنت بھی ملے اور جنت میں انبیاء کا پڑوس بھی نصیب ہو جائے۔ اس سے بھی بڑھ کر خوش نصیبی کی بات تو اس شخص کے لیے جس کو انبیاء کرام، وہ انبیاء کہ جن کے مقام تک تو کوئی صحابہ بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں، اس مقام پر اگر ایک ادنا سے امتی کو، ادنا سے بندے کو اس مقام پر بٹھا دیا جائے تو وہ بندہ کتنی خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اب اسی طرح کا ایک ملتا جلتا واقعہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ۔ یہ مقام کیسے انسان کو ملتا ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک آرزو رکھی، یا اللہ میرا جنت میں ساتھی کون ہوگا؟
جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا، میرا دوست کون ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا فلاں قصبے میں چلے جاؤ، وہاں ایک قصاب یعنی گوشت بیچنے والا ہے، وہ تمہارا جنت کا ساتھی۔ حضرت موسیٰ نے جب یہ سنا تو گرانے لگے، یار میں اللہ کا موسیٰ کلیم اللہ ہوں، نبی ہوں، اس بندے کا کیا مقام ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ اس کو پڑوس عطا فرما دیا۔ میں دیکھوں گی تو صحیح تو اس کا عمل کیسا ہے، کون سے عمل کی بنا پر اللہ نے اس کو ایسا بلند مرتبہ عطا فرما دیا۔ حضرت موسیٰ جاتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں کہ وہ عام سا قصاب، عام سا قصائی جیسے دوسرے لوگ کام کرتے ہیں وہ بھی کام کر رہا ہے، لیکن ہاں اس کی یہ عادت دیکھی کہ وہ بندہ نا صبح سویرے دکان اوپن کی، اس نے کھولی، کھولنے کے بعد گوشت کا جو سب سے اچھا ٹکڑا تھا اس نے کاٹ کر سائڈ میں رکھ لیا، بقیہ گوشت اس نے فروخت کرنا، بیچنا شروع کر دیا۔ میں اس کو دیکھتا رہا۔ جب رات ہوئی تو اس نے دکان بند کی، وہ جو اس نے گوشت کا ٹکڑا علیحدہ کر کے رکھا ہوا تھا اس کو شاپر میں ڈالا، تھیلے میں ڈال کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں میں بھی پیچھے پیچھے چل گیا، گھر گیا، جا کر اس نے ہنڈیاں بنائی اپنے ہاتھوں کے ساتھ، شوربے والا سالن بنایا اپنے ہاتھوں کے ساتھ، روٹیاں بنائی، روٹیاں بنا کر ایک کمرے میں آیا جہاں پر ایک بہت ہی ضعیفہ عورت بیٹھی ہوئی تھی، ضعیف خاتون بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے پاس آیا، روٹی کے چھوٹے چھوٹے نوالے بنائے، اس شوربے کے اندر بھگوئے، بالکل نرم کر کے نا محبت کے ساتھ اس چھوٹے چھوٹے لقموں کو اس بڑھیا کے منہ میں ڈالا، اس بڑھیا کے منہ میں ڈالتا چلا جا رہا۔ جب تھوڑی دیر کھلاتا رہا تو جب اس کا پیٹ بھر گیا، حاجت ختم ہوئی تو بڑھیا نے کہا بس۔ اب اس کے بعد اس نے کیا کیا، اپنی بڑھیا کی نا، وہ جو بڑھیا بیٹھی تھی اس کی ٹانگیں دبائی، اس کے ہاتھ دبائے، اس کی خدمت کی۔ جب خدمت کر کے فارغ ہوا نا تو اس بڑھیا نے آسمان کی طرف دیکھا اور اپنے لبوں سے کچھ کہا۔ جب کچھ کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو باہر بلایا، کہا کہ یہ کون بڑھیا ہے؟ تو شخص کہنے لگا حضرت صاحب یہ کوئی اور نہیں بلکہ میری والدہ ماجد ہے، یہ میری ماں ہے۔ کیا ہے؟ میری ماں ہے۔ اچھا تم نے اس کی خدمت کی، تم نے اس کو کھانا کھلایا، کھانا کھانے کے بعد اس نے آسمان کی طرف چہرہ کر کے کچھ اپنے لبوں سے بولا کہ بوڑھی ہو گئی تھی، آواز تھوڑی کم تھی، مجھے سنائی نہیں دی، تو یہ تمہاری ماں کیا کہہ رہی تھی؟ تو وہ شخص کہنے لگا حضرت صاحب میری ماں بڑی سادہ طبیعت کی، بڑی ہی سادہ ہے، بڑی ہی سادہ ہے۔ میں ہر روز آ کے اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں، کھانا کھلاتا ہوں، اس کی خدمت کرتا ہوں، تو کھانا کھانے کے بعد میں نے یہ آسمان کی طرف چہرہ کر کے دعا کر دی، یا اللہ تو میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوس عطا فرما۔ میں اپنی ماں کو کہتا ہوں وہ ماں کہاں کھلے طور پر بیٹھ کر رب سے کلام، ڈائریکٹ کلام کرنے والا موسیٰ اللہ کا نبی، اور کہاں میں ایک عام سا بندہ، ایک عام سا گوشت بیچنے والا، میں کہاں پر ان کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں، ان کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہوں؟ ہمارا تو کمپیریزن بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، ہمارا تو مقابلہ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، لیکن پھر بھی میں اپنی ماں کی دل کی حسرت پوری کرنے کے لیے، ماں کے دل میں خوشی پیدا کرنے کے لیے ہر روز یہ کہہ دیتا ہوں آمین آمین۔ حضرت موسیٰ تھوڑا سا مسکرائے اور فرمایا اے شخص اللہ نے تیرے ماں کے ہونٹوں کو، لبوں کو قبول فرما لیا ہے، تجھے جنت میں میرا پڑوس عطا فرما دیا، تجھے جنت میں میرا پڑوس عطا فرما دیا۔ اب دیکھیں کتنا بڑا مقام ملا ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے، ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے۔ آج کا میرا موضوع بھی یہی ہے، کچھ باتیں میں نے آپ کی ہوش گزار کرنی ہے، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب میرے محترم سامعین کرام، اب یہاں پر آپ نے دیکھا کہ وہ بندہ جس کو اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی تو اس نے ماں باپ کی خدمت کی، اپنی ماں کا ادب و احترام کیا، ماں کی بڑھاپے کے اندر مدد کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے جب اللہ کی رضا کی خاطر اپنی ماں کی خدمت کی تو ماں سے اس نے دعا لی، اور ماں نے دعا کیسی دی؟ ماں کی دعا کی بدولت پتہ چلا کہ جب ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عام سے بندے کو بھی جنت میں انبیاء کے جتنا مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ جب ماں اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی ہے تو ماں کا ادب و احترام کرنا ہمارے پر لازم ہے، ماں باپ کا ادب و احترام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ماں کو اہمیت نہیں دی جاتی، باپ کی تو لوگ کسی حد تک ہم نہ ڈرتے ہیں باپ سے، ماں کے سامنے نہیں ڈرتے، باپ کے سامنے بیوی بلی بن جاتے ہیں، اور جب ماں کی باری آتی ہے تو دوبارہ شیر بن جاتے ہیں۔
باپ کے سامنے اونچی آواز نہیں کرتے اور ماں کے سامنے اونچی آواز سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا کہنے لگا یا رسول اللہ میرے رشتے داروں میں, میرے اہل و عیال میں, میرے بیوی بچوں میں سب سے زیادہ میرے احسان کا بدلہ کون دے چکا رہا ہے؟ میں کس پر احسان کا بدلہ چکا سکتا ہوں؟ کس کی زیادہ میں پیروی کر سکتا ہوں؟ تو حضور نے فرمایا تمہاری ماں اس کی مسئلہ ہے, تمہاری ماں اس کی حقدار. پھر عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد کون حقدار ہے؟ فرمایا تمہاری ماں. تیسری مرتبہ پھر صاحب نے کہا یا رسول اللہ اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں. چوتھی مرتبہ کہا تو فرمایا تمہارا باپ ہے. یعنی 3 مرتبہ ماں کی اہمیت کو بیان فرمایا. 3 مرتبہ بیان فرمایا کہ تمہاری ماں کی اہمیت تمہارے باپ سے بڑھ کر ہے. تو ماں کے سامنے کبھی بھی اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا, اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا. لیکن آج یہ باپ کے بیٹا کیا کر رہا ہے؟ ماں کے سامنے اونچی آواز سے گفتگو کر رہا ہے, اونچی آواز سے گفتگو کر رہا ہے. یہ نہیں دیکھ رہا کہ ماں ہے میری. جس ماں کے سامنے اونچی آواز سے گفتگو کر رہا ہوں اس ماں کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمایا اف ولا تنہرہما, کہ جب تمہارے ماں باپ دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے تک پہنچ جائیں تو ان کی کوئی بات تمہیں ناگوار سمجھ آ جائے, ناگوار گلے بند جائے, تمہیں بری محسوس ہو تو اف تک بھی ان کی بارگاہ میں نہیں کرنا, اف تک بھی نہیں کرنا. علماء کرام فرماتے ہیں کہ اف اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ لفظ ارشاد فرمایا نا, اگر اس سے بھی بڑھ کر کوئی نازک لفظ ہوتا تو لفظ کو ارشاد فرماتا. یہ اف کا مطلب کیا ہے؟ ماں باپ کے سامنے یہ بھی نہیں کہنا او ایسا ایسا اف, یہ بھی نہیں کہہ سکتے, یہ بالکل بھی نہیں ہم کہہ سکتے. لیکن آج افسوس ماں باپ کے سامنے کس طرح کی گفتگو کی جا رہی ہے. میرے محترم سامعین کرام, دنیا کے اندر جس نے بھی اپنے ماں باپ کا احترام کیا ہے, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک قائم کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے. اور یاد رکھیے گا بڑے سے بڑا پہاڑ بھی آ جائے, بڑی سے بڑی مشکل بھی آ جائے نا, ماں باپ ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں, اللہ اس مشکل کو آسانی میں تبدیل فرما دیتا ہے, اس مشکل کو آسانی میں تبدیل کر دیتا ہے. آج بیٹا جاتا ہے نا, یہ بھی بات آپ ذہن میں رکھیے گا, ایک ہوتا ہے دعا کرنا, ایک ہوتا ہے دعا کروانا, ایک ہوتا ہے دعا کرنا اور ایک ہوتا ہے دعا کروانا. اب دیکھیے بیٹا ماں باپ کے پاس گیا, امی جی دعا کرتے ہیں, کچھ دعا کرتے ہیں, کاروبار میں بڑی مشکلات آ گئی, بڑی پریشانیاں آ گئی, دعا کرتے ہیں, مشکلات آسانی میں تبدیل ہو جائے. اب ماں باپ دعا کرتے ہیں. لیکن ایک وہ ہوتا ہے کہ ماں باپ بیٹے کے کہنے کے بغیر اس کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے بیٹے کا بھلا کرتے ہیں, میرے بیٹے کو خیرات عطا فرما دے, اپنے محبوب کی سنت عطا فرما دے. ایک وہ دعا کرنا اور ہوتا ہے. میرے محترم سامعین کرام, اب اسی طرح چند سال قبل کی بات ہے, ہمارے مدنی چینل پر نا رکن شورا حاجی عمران قاری صاحب دعوت برکاتہ القدسیہ آپ فرما رہے تھے کہ نا ماں کی دعا کی برکت, ماں کی دعا کی وجہ سے کیا کیا ہو سکتا ہے. ایک نا لڑکا نوجوان ڈرائیونگ کر رہا تھا, کار چلا رہا تھا, راستے میں اتنا شدید قسم کا ایکسیڈنٹ ہوا, اتنا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا کہ گاڑی کے اندر آگ لگ گئی. گاڑی کے اندر آگ کے شعلے بھڑکنا شروع ہو گئے, آگ لگ گئی. اب جب آگ لگ گئی تو لوگوں نے کہا اب تو کوئی نہیں بچے گا, اب تو جو بھی اس کار کے اندر موجود ہے نا وہ جل کے راکھ ہو گیا ہوگا, وہ تو ختم ہو گیا ہوگا. لیکن جیسے ہی کار کا دروازہ کھولا, سبحان اللہ, چاروں طرف سے سبحان اللہ کی صدا بلند. کیا دیکھتے ہیں کہ جس کے بارے میں گمان کر رہے تھے اتنا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا کہ یہ تو بندہ بچ ہی نہیں سکتا, اس بندے کو ایک خراش تک بھی نہیں آئی, ایک خراش تک بھی نہیں آئی. جب وہ باہر آیا تو پوچھا کہ یار اتنا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا تمہارا, کیا تم نے کوئی آج ایسی نیکی کی جس پر تمہیں امید ہو کہ تمہیں اللہ نے بچا لیا؟ کہنے لگا نہیں کوئی اور تو نہیں نیکی میں نے کی, لیکن ہاں آج مجھے آفس سے جو تنخواہ ملی تھی نا, سیلری ملی تھی, آج میں اپنی ماں کے ہاتھ میں رکھی تھی اور ماں نے ہاتھوں بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی یا اللہ میرے بیٹے کو ہر قسم کی آفت سے محفوظ کر دینا, ہر قسم کی آفت سے محفوظ کر دینا. میری ماں کی دعا کو رب نے قبول فرما لیا, اتنے بڑے ایکسیڈنٹ سے مجھے اللہ نے بچا لیا. یہ ماں کی دعائیں ہیں, ماں کی دعا لگ جائے تو عرش بھی ہل جاتا ہے, عرش بھی کانپ اٹھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ ماں کی کلیجے سے یہ دعا نکلی ہے, ماں کے سینے سے یہ دعا نکلی ہے. میرے محترم سامعین کرام, جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک قائم کرتا ہے اللہ دونوں جہانوں میں کامیابی اس کا مقدر لکھ دیتا ہے. لیکن جو بندہ ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے, ماں باپ کو ایسا بن جاتا ہے, ماں باپ کا دل دکھاتا ہے, دونوں جہانوں میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے, دونوں جہانوں میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے. ایک روایت میں پڑھ رہا تھا, آج کل کیا ہوتا ہے جو ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کو اولڈ ہاؤس میں معذرت چھوڑا جاتا ہے, اولڈ ہاؤس میں بچے چھوڑاتے ہیں, وہ بھی کس کے پیچھے لگ کے, بیوی کے پیچھے لگ کے, زوجہ کے پیچھے لگ کے.
ایک عورت نے نا اپنے شوہر کو کہا کہ یہ تمہاری ماں بوڑھی ہو چکی ہے، اب یہ جب کھانسی ہے نا، کھانسی کرتی ہے تو بچوں کی پڑھائی میں ڈسٹرب بھی آتی ہے، بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں، ہماری نیند خراب ہوتی ہے، اور جب یہ کھانستی ہے نا تو پھر اس کی کھانسنے کی وجہ سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم بیمار ہو سکتے ہیں، ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لہٰذا تم اپنی ماں کا بندوبست کرو، اپنی ماں کو کسی اور جگہ پہ بھیجو۔ اب یہ نالائق بیٹا، ماں باپ کا نافرمان بیٹا، اس نے کیا کیا؟ بیوی کی بات کو مان لیا اور ماں کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آیا۔ اور عورتیں بڑا کیا بات کرتی ہیں، عورتیں بڑا کیا بات کرتی ہیں۔ ایک شخص کو عورت کہنے لگی اگر شادی کے بعد ماں باپ کی ذمہ داری بیٹی کو دی جاتی نا، یعنی اس کے سسرال میں اس کے ماں باپ کو رکھ دیا جاتا، تو آج کائنات کے اندر نا کوئی بھی ماں باپ لاوارث نہ ہوتے۔ تو شوہر نے آگے سے بڑا کے جواب دیا، کہا کہ ٹھیک ہے تم یہ بات کر رہی ہو، لیکن اگر ہر بیٹی نے سسرال جا کر اپنے شوہر کے ماں باپ کو اپنا ماں باپ سمجھا ہوتا نا تو آج پوری کائنات میں اولڈ ہاؤس بھی نہیں ہوتے۔ اور بھائی تم اپنے ماں باپ کو اپنے ماں باپ سمجھ رہی ہو تو دوسرے کے ماں باپ کو بھی ماں باپ سمجھو نا، ان کے ساتھ تو ویسے رابطے کرو نا، ان کے خلاف تم اپنے شوہر کو کیوں بہکاتی ہو؟ یہاں پر دیکھا جا رہا ہے عورت اپنے شوہر کو بغلا رہی ہے اس کے باپ کے خلاف، اس کی ماں کے خلاف، کہ تمہارا باپ ایسے کرتا ہے، تمہاری ماں ایسے کرتی ہے۔ تو تمہیں شرم آنی چاہیے، تو بھی ماں کی بیٹی ہے، تو بھی باپ کی بیٹی ہے، تجھے بھی حیا آنی چاہیے۔ اگر تیرے ماں باپ ایسے کر دیا جائے تو تمہیں کیسا محسوس ہوگا؟ پر اس نافرمان بیٹے نے اپنی ماں کو اٹھایا اور اس اولڈ ہاؤس میں جا کے چھوڑا ہے۔ کچھ عرصے بعد کال آئی کہ جناب آپ کی ماں کے نا آخری سانس چل رہے ہیں، آ کے اپنی ماں سے ملو۔ اتنا بدبخت ماں کو دوبارہ ملنے بھی نہیں کیا، اور جب آخری وقت آیا تو ماں کے پاس گیا، یہ نہیں پوچھا کہ ماں آپ مجھے معاف کر دے، میرے سے جو غلطیاں ہو گئی مجھے معاف کر دے، معافی کی بجائے کہنے لگا ماں تیری آخری خواہش کیا ہے، اب تو مجھے آخری خواہش پہ بھی جاتے جاتے بتا دے۔ ماں نے جو آخری خواہش کا اظہار کیا، رونگٹے کھڑے کر دیتی میری بات۔ ماں نے کہا بیٹا اس کمرے کے اندر جس میں تجھے بٹھا کر گیا نا، یہاں پر گرمی بہت شدید ہے، یہاں پر ایک پنکھا لگوا، یہاں پر ایک پنکھا لگوا۔ بیٹا اتنا نافرمان کہنے لگا ماں اب تم مرنے والی ہے، کبھی میں تیری ٹانگیں آ گئی ہیں اور اب تو کہتی ہے مجھے پنکھا لگوا دے، تجھے گرمی سردی سے کیا لیتے؟ تو ماں نے جو آگے جواب دیا، بیٹے نے اتنا سخت کلامی کے ساتھ جب کلام کیا ماں کے ساتھ، تو ماں دیکھے رحم دل ہوتی ہے۔ ماں کو جتنی بھی حیثیتیں پہنچا دیں، اگر ماں کے 3 بیٹے ہیں نا، تینوں میں سے 2 ٹھیک ہیں، ایک جتنا مرضی نافرمان ہے، جتنا مرضی وہ برا ہے، ماں اس کے لیے بھی رات کے 12 بجے اٹھ کے دروازہ کھولتی ہے، ماں اس کے لیے بھی رحمت کا دریا کھول دیتی ہے، رحمت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ بیٹا جتنا مرضی نافرمان ہو، ماں پھر بھی اس کو اپنے سینے سے لگا کے رکھتی ہے۔ ماں نے جواب دیا بیٹا مجھے تو حاجت نہیں اس چیز کی، مجھے تو حاجت نہیں اس چیز کی، پنکھے کی مجھے اب حاجت نہیں ہے، اب تو میں جا رہی ہوں، میں مرنے والی ہوں، بس چند لمحات بچ گئے۔ تو پھر ماں یہ پنکھا کیوں لگوا رہی ہے؟ تو ماں نے کہا بیٹا دراصل بات کچھ یوں ہے، جس طرح تو مجھے اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کر گیا ہے، کل تو تیری اولاد بھی تجھے اسی جگہ پہ چھوڑ کے جائے گی، اور میں نہیں چاہتی کہ تجھے اس گرمی کی شدت کو محسوس کرنا پڑے۔ میں چاہتی ہوں تجھے یہ گرمی نہ محسوس ہو، تجھے راحت و آسانی ہو۔ ارے ماں مرتے وقت بھی اپنے بیٹے کے بارے میں اچھا سوچتی ہے۔ یاد رکھنا یہ جو ماں باپ کو ستانے والے ہیں، یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں، جو بچے بیٹھے ہیں، جو ماں باپ کو بار بار پہ جھڑک دیتے ہیں، ماں باپ کو برا بنا کہتے ہیں، ذرا سن لے، یاد رکھنا ماں باپ کو ستانے والی ایک ایسی کتاب ہے جس کو لکھتے تو تم خود ہو، لیکن اس کو پڑھ کے تمہاری اولاد سناتی ہے۔ جو تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کرو گے تب تو تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ ایسا کرے گی۔ اگر تم آج اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں کرتے ہو اور کل تو تمہاری اولاد بھی تمہاری نافرمانیاں کرے گی۔ لیکن ہاں اگر تم اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو گے، ماں باپ کے ہاتھ چومو گے، کل تو تمہاری اولاد تمہارے قدم بھی چوما کرے گی، تمہارے قدم بھی چوما کرے گی۔ لیکن تب جب تم اپنے ماں باپ کا تو احترام کرو گے۔ آج ہم اپنے ماں باپ کا تو احترام نہیں کرتے، اپنے ماں باپ کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو برا بنا کرتے ہیں۔ میرے محترم سامعین کرام، یہاں پر کتنے تاجر بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے کاروباری بندے بیٹھے ہوئے ہیں، آج ماں باپ کے پاس بیٹھتے ہیں نا تو ماں باپ سمجھاتے ہیں اور بیٹا یہ کاروبار تم کر رہے ہو، یہ دکان چلا رہے ہو، یہ کام کر رہے ہو، یہ فیکٹری میں جا کے ملازمت کر رہے ہو، تمہاری ذرا بات سن لو، یہ کام ایسے نہ کیا کرو۔ اور بچہ آگے سے کیا کہتا ہے، او ماں جی تمہیں نہیں پتا، اور ابا جی تمہیں نہیں پتا، آپ کا دور بڑا پرانا گزر گیا ہے، ہمارا نیا دور آ گیا ہے، بڑی ترقی ہمارے ملک نے کر لی ہے، آپ کو ہماری بات سمجھ نہیں آتی۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ارے تمہارے منہ میں زبان آ گئی اور آج تم ماں باپ کو کہتے ہو کہ تم ہماری بات نہیں سمجھتے۔ ارے جب تو چھوٹا تھا تو بول نہیں سکتا تھا، تیرے پیٹ میں درد تھا تو بول نہیں سکتا تھا، تیرے سر میں درد تھا تو بول نہیں سکتا تھا، تجھے گرمی ہوتی تھی تو بول نہیں سکتا تھا، تجھے سردی لگتی تھی تو بول نہیں سکتا تھا۔ ارے جب تو بول نہیں سکتا تھا، تیرے ماں باپ تب بھی تیری بول
समझते थे, और आज जब तू बोलता है तो माँ बाप को कहते तुम्हारी बात नहीं समझते। ये कैसे हो गया? कैसे हो? ये कैसे मुमकिन? माँ बाप, जब बच्चा छोटा होता है, जबान नहीं होती, पैदा होते साथ थोड़ी बोलना शुरू कर देता है, लेकिन माँ बाप भी समझते हैं यार इसके पेट में दर्द हो ये रो रहा है, इसको भूख लगी है तभी तो रो रहा है, यार इसको सर्दी लग रही तभी तो रो रहा है। लेकिन हमें ये एहसास कब पैदा करेंगे अपने दिल में? कैसे एहसास पैदा करेंगे? यार खुदा की कसम, माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है, इससे बढ़कर इंसान को कोई नेमत नहीं है। इतनी बड़ी नेमत है, इस नेमत की कदर करें, इस नेमत की कदर करें। एक तहकीक मैंने पढ़ी चंद दिन पहले किया, एक बेटा उसने माँ को खर्चा दिया, 200-300 रुपये दिया, तो अगले दिन माँ ने फिर कहा बेटा मुझे ना पैसे की जरूरत है, पैसे दे दो। तो बीवी को पता चला तो कहने लगी कि कल तो तुमने माँ को पैसे दिए थे, जाके इससे पहले हिसाब लो कि कल के पैसे कहाँ गए, वो जो कल 300 रुपये दिया था वो कहाँ पर गया, उसका क्या 300 रुपये कर दिया। बेटा माँ के पास आया, अम्मी जी पैसे आप मांगेंगे मैं दे दूंगा, लेकिन पहले मुझे पहले पैसों का हिसाब दें, जो कल आपको दिए थे उसका हिसाब। ये जो बाप बैठे हुए ना, ये जो बाप बैठे हुए हैं, ये अपने बच्चों को तालीमात दे देंगे। ये जो नौजवान बैठे हैं, ये जरा इस बात से सबक हासिल करें, जरा सबक हासिल करें। बेटा बाप को माँ को पैसे देता है और बाद में पूछे कि हमारे पैसे जो दिए थे उसका कहाँ पर खर्च किए, कहाँ पर खर्च किए, कहाँ पर लगाए। अब जब दूसरी माँ को ये माँ का कलेजा एकदम धड़क गया कि यार ये क्या, इसके लिए सारी जिंदगी मैंने तकलीफ सही मुश्किलात का सामना किया, और आज ये मेरे से पूछ रहा है कि माँ वो पैसे कहाँ खर्च किए। अब ये मुफ्ती साहब के बारे में, मुफ्ती साहब के बारे में क्या कहती है कि मेरा बेटा मुझसे हिसाब लेता है, हिसाब मांगता है कि माँ हिसाब तो जो कल पैसे दिए, जो पैसे का दिए थे उसका हिसाब। ज़रा नौजवान को तवज्जो से सुनिए, जो यहाँ पर उलाद बैठे हुए ना, जो बच्चे बैठे हुए ज़रा सुने ज़रा तवज्जो से। माँ को जब उसने कहा मुफ्ती साहब की बारगाह में जाके, जब उस माँ ने ये आरज़ू रखी तो मुफ्ती साहब की आंखों में आंसू आए, सारों के नाम रहे, क्योंकि मुफ्ती साहब को पता था कि माँ की कदर कीमत क्या होती है। ये जो दुनियावी लिहाज से PhD करके बैठ जाते हैं ना, ये MPhil कर लेते बैठ जाते हैं, मैट्रिक करके बैठ जाते हैं, ये समझते हैं कि हमने माँ बाप की खिदमत कर ली। नहीं, असल हकीकत में खिदमत माँ बाप की वही बच्चा करता है जो आलिम दीन होता है, जो हाफिज़ कुरान होता है, क्योंकि उसको पता होता है माँ बाप की कदर कीमत क्या है। उसने रिवायात में पढ़ा होता है, हुजूर की तालीमात ली होती है उन्होंने, जिसकी वजह से उनको पता होता है माँ बाप की खिदमत करना कितना बड़ा जो सवाब का काम है। तो मुफ्ती साहब मशहूर हो गए, और मुफ्ती साहब ने सिर्फ एक ही चुना कहा कि माँ घर जाओ, बस अपने बेटे को, जिस बेटे ने तुम्हें कहा ना कि माँ वो जो पैसे कल दिए थे ना उसका हिसाब दो, वो जो कल पैसे दिए थे उसका हिसाब दो, बस उसको जाके ये कहो है बेटा तू मुझसे कल के पैसों का हिसाब लेता है, याद कर जब तू छोटा था, तू पैदा हुआ था, तुझे मैंने जो अपनी सीने पर अपनी छाती पर बिठाकर दूध पिलाकर उस एक एक दूध के कतरे का हिसाब दे। अरे तू एक एक कतरे का हिसाब दे किताब में। अरे वो रात के बारे में बता कि जिस रात तुमने बिस्तर गिरना कर दिया था, बिस्तर पर पेशाब कर दिया था, सारी रात मैं उस बिस्तर पर लेटी रही, तुझे मैंने सूखी जगह पर लिटाया रखा। अरे तुझे मैंने सारी जिंदगी वादा है, तेरी ऐशों को इशरत को पूरा किया है, तेरी ख्वाहिशात को पूरा किया, उसका हिसाब कौन देगा? अरे तू मुझसे कल के पैसों का हिसाब दे रहा, कल के पैसों का हिसाब दे रहा पैसे। अरे माँ से पूछता तू आगे कि मुझे कल के पैसों का हिसाब दे। अरे तू जरा वो बोल कर कि जिस माँ ने तुझे 9 महीने अपने पेट में रखा उसका हिसाब कौन दे, उसका हिसाब कौन दे सकता है? एक हुजूर की बारगाह में शख्स आया, यार सुन मैं अपनी माँ को कंधे पर उठाकर ऐसी जगह पर चला हूँ कि जहाँ पर अगर गोश्त का टुकड़ा भी रख दिया जाए तो जल के राख हो जाए, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? हुजूर ने फरमाया जब तेरी पैदाइश का वक्त था ना, तब तेरी पैदाइश का वक्त था, उस वक्त तेरी माँ को जितनी तकलीफें थी ना, अभी तो उस तकलीफों का भी सिला तूने नहीं दिया, अभी तो उस तकलीफों का भी सिला तूने नहीं दिया। और कहता है माँ के मैंने हुस्न ज़बान, माँ के एहसानात को पूरा कर दिया। अरे तू बदबख्त है, तू ये कैसे मुमकिन कर सकता है? तू माँ बाप के एहसानात को खत्म कर सकता है? माँ बाप को सारी जिंदगी भी एहसानात चुकाता रहे तो मुकम्मल नहीं कर सकता है, माँ बाप के एहसान को खत्म नहीं कर सकता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, आप समझते ना माँ बाप की अज़मत कभी भी कम हो, कभी भी आपको समझ आए कि यार माँ बाप का रुतबा मेरी आंखों में कम हो रहा है, मेरी नज़र में कम हो रहा है, सिर्फ माँ की मिसाल देता हूँ, क्योंकि आज मौजू पे माँ के ऊपर है। किसी ने मुझे कहा था इसलिए मैं इस बिना पर मौजू पे रखा हूँ, इस बात इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहा हूँ कि माँ के ऊपर देखो, माँ की अज़मत कम हो ना आपकी आंखों में, आपके दिल में हो यार माँ का रुतबा कम हो रहा है। सिर्फ 5 kg की बोतल, एक बोतल लें 5 kg की, 5 किलो की बोतल लें, अपने पेट पर बांधे उसको, पेट पर बांधने के बाद हर रोज 1 पाव आधा किलो पानी उसमें डालेंगे,
اسی حالت میں سوئے، اسی حالت میں زندہ کرنے کے لیے جائیں، اسی حالت میں کام کریں، دوسرے دن آپ سے پوچھوں گا کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ اب یہ کہ وہ بھائی یہ کیا عذاب ڈال دیا یار، یہ کیا میرے پیٹ کے اوپر بات دی ہے، یہ اتنا وزن میں کیسے محسوس کروں گا؟ ارے تو ایک دن کے وزن محسوس نہ کر سکا، 9 ماہ تیری ماں نے تجھے پیٹ میں پالا ہے، اس کے احسانات کو کیسے چھپا سکتا ہے؟ اس کے احسانات کو کیسے پورے کر سکتا ہے؟ اور تو کہتا ہے ماں باپ کے احسانات کو میں نے ختم کر دیے، ماں باپ کے احسانات پورے کر دیے۔ ارے تو اپنی ماں کے احسان کو کبھی زندگی نہیں پورا کر سکتا۔ جو تکلیف ماں نے تیری خاطر سے اٹھائی ہے، تیری خاطر اٹھائی ہے، خدا را جن کی مائیں زندہ ہیں وہ ماؤں کی قدر کریں، ماؤں کی قدر کریں۔ خدا کی قسم یہ نعمت ایک تو جسے چھین کر دیا نا، وہ بندہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، وہ بندہ ساری زندگی اس آرزو میں رہتا ہے کہ کاش کہ ماں مل جائے۔ ماں کا متبادل ہے ہی نہیں، ماں کا متبادل کوئی چیز ہی نہیں ہے، ماں کی فوٹو کاپی نہیں ہے، فوٹو کاپی نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں نے پڑھی، ایک شخص نا اس کی زوجہ، اس کی جو زوجہ تھی بیوی کی فوت ہو گئی، بچہ اس کا چھوٹا تھا، جب تھوڑا سا بچہ بڑا ہوا نا تو اس کی نے دوبارہ شادی کر دی، دوسری شادی کر دی۔ تو اس نے بیٹے سے پوچھا بیٹا بتا کہ تیری پہلی ماں سچی تھی یا تمہاری دوسری ماں سچی تھی؟ تو بیٹے بڑا کیا جواب دیا، ابو جی میری پہلی ماں جھوٹی تھی اور دوسری ماں سچی تھی، میری دوسری ماں جو ہے وہ سچی ہے، پہلی ماں میری جھوٹی تھی۔ وہ حیران رہ گیا، اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، یار جو ماں نے تجھے جنم دیا ہے اس ماں کو جھوٹا گیا ہے، اور جس ماں نے تجھے پالا ہے بس اس کو تو سچا گیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا دراصل بات کچھ یوں ہے کہ جب میری پہلی ماں زندہ تھی نا تو میں کھیلنے جایا کرتا تھا، تو ماں کہتی تھی اگر تم فلاں ٹائم سے پہلے واپس نہ آیا تو تجھے رات کا کھانا نہیں دینا ہے، لیکن جب میں رات کو آتا تھا نا پھر بھی ماں مجھے کھانا کھلا کے سلاتی۔ لیکن دوسری ماں جو ہے نا یہ اس لیے سچی ہے کہ مجھے کہتی ہے کہ وقت سے پہلے واپس آ جانا، میں جب واپس نہیں آتا تو باقی رات کو مجھے کھانا نہیں ملتا۔ یہ ماں واقعی سچی ہے۔ اے ماں کا متبادل نہیں تو ماں کی خدمت کر لیں، جتنے ایام بقیہ بچے ہیں ماں کی زندہ ہے ان کی خدمت کریں۔ اگر دنیا سے چلی گئی ماں پردہ فرما رہی ہے تو روزانہ ان کی قبر پہ جائیں، معافی مانگی اپنی ماں سے، اپنے رب سے معافی مانگی۔ یاد رکھیے گا جس کے ماں باپ اس کی اولاد سے راضی ہیں تو رب بھی ان سے راضی ہے۔ اگر ماں باپ ناراض ہے نا تو چاہے ساری زندگی تم نیک اعمال کرتے رہو، ساری زندگی عبادت کرتے رہو، تمہاری ساری زندگی کی عبادتیں برباد کر دی جائے، ساری زندگی کی نیک اعمال برباد کر دیے جائیں، فقط ماں باپ کی نافرمانی کے اوپر۔ ماں باپ کو ستانے کی ایسی سزا ہے، فرمایا ہر عذاب کو، ہر سزا کو اللہ قیامت والے دن کے لیے اٹھائے رکھتا ہے، لیکن ماں باپ کو ستانے والی ایسی سزا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نازل فرما دیتا ہے، اس کو دنیا میں بھی اس کے احساسات محسوس کرنے پڑتے ہیں۔ ماں باپ کو ستانے کی ایسی سزا ہے، تو ماں باپ کو جو ستاتے ہیں لوگ وہ ڈر جائیں یار، خدا کی قسم ایک مرتبہ زندگی ملی ہے، جو نے فرمایا تمہارے ماں باپ ہیں یہی تمہاری جنت ہے، یہی تمہاری دوزخ ہے، اگر ان کی فرما برداری کرو گے تو تمہیں رب جنت عطا فرما دے گا، اگر اس کی نافرمانی کر دی تو تم دنیا میں بھی برباد ہو جائے گے، آخرت میں بھی برباد ہو جائے گے۔ ماں باپ کی صلہ رحمی کو جانیں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک قائم کریں یار، ہمیں تعلیمات یہی دی گئی ہے کہ اپنے ماں باپ کا کو احترام کیا جائے، ماں باپ کو برا بھلا نہ کہا جائے۔ آج بھی اگر یہ نہ دیکھیے یار میری 40 سال عمر ہو گئی ہے، میری 30 سال عمر ہو گئی ہے، میری 50 سال عمر ہو گئی ہے، میں اپنی امی ابو سے معافی مانگوں گا، نہیں معافی مانگو، معافی مانگو۔ یہ ماں باپ کا کلیجہ ہے جو چوڑا ہوگا، تمہاری خوشی ہوگی کہ یار بیٹا مجھ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہے۔ یہاں 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹے ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک بیٹا کہتا ہے میں باپ کے ساتھ نہیں رہنا، ارے تو کون ہوتا ہے باپ کے ساتھ رہنے والا؟ آج باپ کو کہتے ہو تم کہ باپ نے ہمارے ساتھ خاطر کیا کیا؟ ارے تو آج یہ جو 20 سال کا نوجوان بنا ہے، ساری زندگی کی جو محنت ہے تیرے باپ کی ہے، یہ تیرے باپ نے کمائی کی ہے، جو آج تو 20 سال کا ہوا ہے، اور آج ماں باپ کے احسانات کو بلائے بیٹھے ہیں، ماں باپ کے سامنے اونچی بات سے گفتگو کر رہے ہیں، ماں باپ کے سامنے کبھی بھی اونچی بات سے بات نہیں کریں۔ اگر کبھی اونچی بات میں بات کی ہے تو آج جا کے معافی مانگو، پاؤں پکڑنے یار، ان کے جانے سے پہلے پہلے سے معافی مانگو۔ خدا کی قسم جن کے پاس یہ نعمت نہیں نا، ان سے جا کے پوچھیں ماں کی قدر و قیمت کیا ہے، ان سے پوچھیں باپ کی قدر و قیمت کیا ہے۔ ہم باپ کے مرنے کے بعد چلیسوں کروا لیتے ہیں کہ باپ کا میرا سہارا تو چھوٹ گیا، یار تیرے پاس جو جب سہارا تھا تو نے اس وقت کیوں نہیں قدر کی؟ ارے جب تیرے پاس یہ نعمت موجود ہے اس وقت تو نہیں ان کی خدمت کی تم نے، اور اس وقت خدمت کرنا مزہ تو تب ہے جب تم ان کو پہلے زندہ ہوتے ہوئے ان کو سارے ثواب کریں، زندہ ہوتے ہوئے ان کی خدمت کرے تم، یار ان کے بارے میں اچھا سوچے جب تو زندہ ہے۔ آپ یہاں پر جتنے احباب بیٹھے ہیں، آخری بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ یہاں پر کتنے احباب بیٹھے ہیں، جتنے بچے بیٹھے ہیں، جتنے بڑے بیٹھے ہیں، جتنے بزرگ بیٹھے ہیں جن کے ماں باپ حیات ہیں، آپ کے سارے گھر والوں سے جا کر امی ابو سے پوچھا جائے، امی ابو جی بتائیں میری فیوریٹ چیز کیا ہے جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، کھانے میں مجھے سب سے زیادہ اچھا کیا لگتا ہے؟ آپ کی ماں میرے بتائے بیٹا آپ کو یہ پسند ہے،
تمہیں بریانی پسند ہے, تمہیں قورمہ پسند ہے, تمہیں پلاؤ پسند ہے, تمہیں فلاں چیز پسند ہے. ایمان کے ساتھ بتائیں. ہمارے سب کے ماں باپ کو یہ پتہ ہے کہ ہمیں کیا چیزیں پسند ہیں. کبھی ہم نے بھی یہ سوچا کہ میرے باپ کو کیا پسند ہے, میری ماں کو کیا پسند ہے؟ کبھی اس پھل کے ٹھیلے پر کھڑے ہوتے ہوئے ہمیں یہ تصور آیا یار اپنے آج میرے ابو کو نا جو ہے نا وہ تربوز بڑا پسند ہے, آج میں میرے ابو کے لیے تربوز ہی لے آ رہا ہے. نہیں, بچوں کے لیے لے جاؤں, میں اپنی بیوی کے لیے لے جاؤں, اپنے باپ کے لیے بھی لے کے جا سکتا ہوں, اپنی ماں کے لیے بھی لے کے جا سکتا ہوں. ارے ماں کی خواہشوں کو پوچھو, ماں کے ساتھ بیٹھو, اس کے پاس وقت گزارو, ماں کے پاس بیٹھ کر اس سے ٹائم گزارو, ماں سے پوچھو ماں کسی چیز کی حاجت تو نہیں, کسی چیز کی ضرورت نہیں. ماں کے پاس لاکھ روپیہ بھی ہو نا, باپ کے پاس لاکھ روپیہ ہو, کروڑوں روپیہ بھی ہو, اس کی کسی کام نہیں. اس نے کبھی بھی عید پر اپنا نیا جوڑا نہیں لے گا, پہلے اپنے بچوں کا جوڑا لے گا. باپ جتنا بڑا امیر زیادہ ہو, لیکن جب عید آتی ہے نا سب سے پہلے وہ اپنے باپ کی طرف دیکھتے, اپنے بچے کی طرف دیکھتے, کیا میرے بچے نے نیا کپڑا پہنا, میرے بچے نے نیا جوتا پہنا, میرے بچے کو میں نے نئی گھڑی لے کے دی. حالانکہ اس کے پاس پہلے 4 جوتے موجود ہیں, پہلے سے 6-7 جوڑے موجود ہیں, نئے پڑے ہوئے, لیکن اس کے باوجود باپ کیا کہتا ہے, نہیں یار عید کو نیا جوڑا لے کے دینا, اپنے بچے کو نیا جوڑا لے کے. تو یار اپنے باپ کے ساتھ, اپنی ماں کے ساتھ اسے سلوک پائیں. ماں باپ کو برا بلا نہ کریں. اگر آپ نے ماں باپ کو برا بلا کہا تو دنیا بھی برباد کر بیٹھیں گے, آخرت بھی برباد کر بیٹھیں گے. جن کے ماں باپ گزر گئے ہیں وہ آج ہی جائیں, آج ہی قبرستان میں ماں کے قدموں میں گر جائیں اور معافی مانگے کہ ماں جو ہوا سو ہوا, ماں تو رحم دل ہے, تو رحم دل ہے, تو معاف فرمانے والی ہے. اگر تو بھی معاف فرما دے گی تو ماں سے زیادہ 70 گنا زیادہ میرا رحم دل میں معاف کرنے والا. اگر ماں معاف کر دے گی تو میرا رب بھی مجھے معاف کر دے گا. اللہ پاک کی بار میں دعا ہے, اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ طرف تیرے ہیں.